بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں مجھے وقت آپ لوگ کتنا دے پائیں گے، کتنے دیر بیٹھیں گے، اللہ کا سننا چاہیں گے. تو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 دہرائے ہوئے، 7 من المثانی والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا. 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. میں اس کی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے روح سے. تو حضرات یہ پورا کا پورا ہم نے کہا قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیں پیغمبر اسلام کی. اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے خود سے کہا ہے کہ رسول خدا نہیں بناتے، اللہ بنانے والا ہے، قرآن بھی اللہ نے بھیجا تھا، ائمہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، امام اللہ بناتا ہے، نبی اللہ چنتا ہے، رسول اللہ چنتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، رسول خدا نے نہیں کہا. تو کہا پھر رسول خدا نے آپ لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں بنا دیا. نہیں، ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا. توجہ چاہوں گا، دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل، میں بنا رہا ہوں. رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں. میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں بنا نہیں رہا ہوں. تو حضرات یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے قرآن و اہل بیت اللہ کی طرف سے. بھئی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں وہاں جملہ واضح ہوا ہے. اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا. انی جاعلک للناس اماما، میں نے اے ابراہیم آپ کو امام بنایا. اللہ بنانے والا ہے، بنانے والا خدا ہے، بتانے والے پیغمبر ہیں. آپ نے یہی کہا میں چھوڑے جا، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا. تو پیغمبر چھوڑے جا رہے ہیں. حضرات اب توجہ کیجئے گا، 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے. سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں. ایک نام ہے 7 مثانی. 7 آیات ہیں مثانی یعنی دہرائے ہوئے کا واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی. تو 2 مرتبہ نازل ہوا، اس لیے 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے. توجہ ہے نا اب تک مجمع کی؟ بس سنتے رہیں گے، کہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مطالب نئے ہوں گے. استاد جلال الدین آشتیانی نے جو تفاسیر کا مجموعہ جمع کیا ہے، وہاں سے انہوں نے جو تفاسیر چھپوائی ہیں وہاں سے مطالب کو پیش کر رہا ہوں. قرآن مقدس کی کتاب چھپی ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، بہت مفصل ہے. میں خلاصہ پوری کتاب کا نچوڑ آپ کے سامنے 15-20 منٹ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ 7 دہرائے ہوئے، سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں، 2 مرتبہ نازل ہوئیں، اس لیے اس کا ایک نام ہے 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام 7 مثانی ہے کہ 7 دہرائے ہوئے. ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں کم از کم پڑھا جائے گا اس کو، اس لیے 7 مثانی ہے. کچھ نے کہا نہیں، اس کے اندر 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 بار آئے ہیں. گھبرا کے نہ سنیے گا، آئیں ذرا میں الفاظ پیش کر دوں. 7 الفاظ جو 2 بار آئے ہیں، اس لیے 7 مثانی. کچھ نے یہ بھی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ، پھر ہے الحمدللہ. لفظ اللہ 2 بار آیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. الرحمن، تو بسم اللہ الرحمن، رحمان 2 مرتبہ آیا ہے. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم میں بھی. اللہ 2 مرتبہ، رحمان 2 مرتبہ، رحیم. اب تک تو توجہ ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، تو ایاک 2 مرتبہ آیا ہے، 4 الفاظ ہو گئے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اب یہاں پہ صراط 2 مرتبہ آیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم 6 الفاظ ہو گئے. غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر اور لا، نہ ان پہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان میں قرار دے، نہ وہ کہ جو ضالین گمراہ ہو گئے ان میں قرار دے. جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ مغضوب علیہم کون ہیں، کہا یہودی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تو انہوں نے اللہ کے غضب کو خرید لیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ قرآن کی آیت ہے. کہا ضالین کون ہے، گمراہ کون ہوئے، کہا عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا ابن اللہ. اللہ نے کہا کہ اب یہ گمراہ ہیں کیونکہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے ہیں. وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. توجہ ہے مجھ میں کہ اب تک بات واضح ہو رہی ہے. تو 7 الفاظ ہیں جو دہرائے ہوئے ہیں، اس لیے بہت سے علماء نے کہا 7 مثانی ہے. اب آئیں ذرا نور الثقلین سے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں، البرہان سے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ 7 مثانی کیا ہے، سننا چاہ رہے ہیں. تو 7 مثانی حضرات صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جو انعمتا والوں کا ہے، انعمتا والوں کا ہے.
الف نون عین میم تے، انعمتا میں 5 حروف ہیں کہ جو انعمتا والوں کا راستہ اس پہ رکھنا. تو ایک بزرگ عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ انعمتا کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے. شیعہ اصول دین انعمتا میں پائے جاتے ہیں. پروردگار اس راستے سے مت ہٹنے دینا. آپ کہیں گے اب تک سنتے آ رہے تھے توحید پہلے آج امامت نہیں. توحید بھی سمجھو تو امام وقت سے سمجھو، وہ سمجھائیں گے توحید کیا ہے. پتہ چلا کسی اور سے جا کے پوچھا، اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بیٹھانے سمجھانے بیٹھا توحید اور کچھ اور بتایا، انسان پتہ چلا خدائی سے دور ہو گیا. حضرت خدا کو بھی سمجھو تو اہل بیت سے سمجھو. کتنے خطبے ہیں، کتاب التوحید پوری کی پوری خطبے احادیث کثرت سے وارد ہوئی، ائمہ نے بیان کیا. آئیں ذرا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط صاد رے الف تو 4، المستقیم 8. صراط المستقیم 12 بنتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی نہیں صراط مستقیم تو ہے نہیں، الصراط المستقیم ہے، اس کے شروع میں بھی الف اور لام ہے، تو پھر 14 ہو جاتے ہیں. تو ایک بات واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم بھی 12 یا 14 کا راستہ ہے. بے مجمع کی توجہ ہو. آئیں ذرا چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مولا یہ 7 دہرائے ہوئے کیا ہیں؟ کہ 7 کو دہراؤ تو 14 بنتے ہیں. آئیں ذرا 14 معصومین کو دیکھتے ہیں، یہ 7 دہرائے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں 7 کون کون ہیں. پہلے رسول خدا ہیں، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات پہلے خود 14 معصومین کے اندر کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، پہنچ رہے ہیں حضرات، توجہ ہو کر مجمع کی. تو پہلے رسول خدا، پھر 5ویں امام، 9ویں امام، 12ویں. ابھی تک میں نے صرف ایک نام کو پیش کیا، یہ دہرائے ہوئے ہیں. دوسرے ہیں علی، پہلے امام علی، چوتھے، 8ویں، 10ویں، اب تک تو دہرائے ہوئے ہیں. پھر ہیں جناب فاطمہ، ایک ہیں. پھر ہیں حسن، دوسرے اور 11ویں. پھر ایک حسین ہے. تو ابھی تک 5 ہو گئے، 2 اور ہوں تاکہ 7 دہرائے ہوئے ہوں. ایک ہیں جعفر، دوسرے ہیں موسیٰ. تو 14 7 دہرائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں. بہت مرعوب ہو کے سن رہے ہیں آپ لوگ. اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. جو قرآن عظیم کا ہم پلہ ہوں وہ 7 دہرائے ہوئے ہیں. حضرات انہی 14 سے وابستہ رہیں گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن سے وابستہ رہیں گے تو یہ 14 سمجھ میں آئے گا. ان کو ایک دوسرے سے سمجھیے گا، کبھی ایک دوسرے سے جدا مت کیجیے گا. اگر بات واضح